اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیہودہ بات، کسی کو تکلیف دینا کہ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں، روزہ میں اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزہ میں کراہت آتی ہے۔ روزہ صرف اس کا نام نہیں کہ آدمی ظاہری طور پر کھانا پینا وغیرہ چھوڑ دے، بلکہ روزہ سے در حقیقت کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء کو گناہ سے باز رکھنا بھی شریعت اسلامیہ کا مقصود ہے۔ تو اگر روزہ سے یہ مقاصد حاصل نہ ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ گویا وہ روزہ رکھا ہی نہیں گیا، یا یوں کہنا چاہیے کہ جسم کا روزہ ہو گیا، روح کا روزہ نہ ہوا۔ اسی طرح حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو روزہ دار بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے، اور چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر مزہ دریافت کر لیں اور اسے تھوک دیں، اس میں سے حلق میں کچھ نہ جانے پائے۔ چکھنے کے وہ معنی نہیں جو آج کل عام محاورہ میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں، یعنی کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑا کھا لینا، کہ یوں ہو تو کراہت کیسی، روزہ ہی جاتا رہے گا، بلکہ کفارہ کے شرائط پائے جائیں تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلاً عورت کا شوہر بد مزاج ہے کہ ہانڈی میں نمک کم و بیش ہوگا تو اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، تو اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں۔ یا اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں کھا سکتا اور کوئی نرم غذا نہیں جو اسے کھلائی جائے، کہ حیض و نفاس والی یا کوئی اور بے روزہ ایسا ہے جو اسے چبا کر دے دے، تو بچہ کو کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں۔ یوں ہی کوئی چیز خریدی اور اس کا چکھنا ضروری ہے کہ نہ چکھے گا تو نقصان ہو جائے گا، تو چکھنے میں حرج نہیں، ورنہ مکروہ ہے۔ عورت کا بوسہ لینا اور گلے لگانا اور بدن چھونا مکروہ ہے، جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا یا جماع میں مبتلا ہوگا۔ گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی مونچھ میں تیل لگانا اور سرما لگانا مکروہ نہیں، مگر جبکہ زینت کے لیے سرما لگایا یا اس لیے تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے، حالانکہ ایک مشت داڑھی ہے، تو یہ دونوں باتیں بغیر روزہ کے بھی مکروہ ہیں اور روزہ میں بدرجہ اولیٰ مکروہ ہیں۔ روزہ میں مسواک کرنا مکروہ نہیں، بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے، روزہ میں بھی مسنون ہے۔ مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر ہو، زوال سے پہلے کرے یا بعد، کسی مکروہ وقت نہیں۔ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر کے بعد روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے، یہ ہمارے مذہب حنیفہ کے خلاف ہے۔ روزہ میں منجن استعمال کرنا ناجائز و حرام تو نہیں، جبکہ اطمینان کافی ہو کہ اس کا کوئی جز حلق میں نہ جائے گا، مگر بے ضرورت صحیحہ کراہت ضرور ہے۔ روزہ دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ کلی میں مبالغہ کرنے کے یہ معنی ہے کہ بھر منہ پانی لے، اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ یہ ہے کہ جہاں تک نرم گوشت ہوتا ہے ہر بار اس پر پانی بہہ جائے اور ناک کی جڑ تک پانی پہنچ جائے، اور دونوں صورتوں میں روزہ کی حالت میں مبالغہ مکروہ ہے، اور وضو و غسل کے علاوہ ٹھنڈ پہنچانے کی غرض سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یا ٹھنڈ کے لیے نہانا، بلکہ بدن میں بھیگا کپڑا لپیٹنا مکروہ نہیں۔ ہاں، اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا لپیٹا تو مکروہ ہے، کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں۔ رمضان المبارک میں اگر رات کو جنب ہوا جس کے باعث اس پر غسل فرض ہے، تو بہتر یہی ہے کہ قبل طلوع فجر نہائے
تاکہ روزے کا ہر حصہ جنابت و ناپاکی سے خالی ہو، اور اگر نہیں نہایا تو بھی روزہ میں کچھ نقصان نہیں، مگر مناسب یہ ہے کہ گرگر اور ناک میں کی جڑ تک پانی چڑھایا، جیسے یہ 2 کام طلوع فجر سے پہلے کر لے کہ پھر روزہ میں نہ کر سکیں گے، اور اگر نہانے میں اتنی تاخیر کی کہ دن نکل آیا اور نماز قضا کر دی تو یہ بھی گناہ ہے، اور رمضان میں اور زیادہ گناہ ہے کہ اس سے روزہ کی نورانیت ہی چلی جاتی ہے۔ پانی کے اندر مثلاً نہر، ندی، تالاب وغیرہ میں نہاتے وقت ریا خارج کرنے سے روزہ تو نہیں جاتا مگر مکروہ ہے۔ روزہ دار کو استنجے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے، یعنی اور دنوں میں حکم ہے کہ استنجا کرتے اور طہارت لیتے وقت کشادہ ہو کر بیٹھیں، پخانہ کا مقام سانس کا زور نیچے دے کر ڈھیلا رکھیں اور خوب اچھی طرح دھوئیں، مگر روزہ کے دنوں میں نہ زیادہ پھیل کر بیٹھے، نہ نیچے کو زور دیا جائے، نہ مبالغہ کرے۔ رمضان کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے ایسا دوف آ جائے کہ روزہ دار روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو، لہٰذا نان بائی کو چاہیے کہ دوپہر تک روٹی پکائے، پھر باقی دن میں آرام کرے۔ یہی حکم معمار و مزدور اور مشقت کے کام کرنے والوں کا ہے کہ زیادہ دوف یعنی کمزوری کا اندیشہ ہو تو کام میں کمی کر دیں تاکہ روزے ادا کر سکیں۔ مقصود یہ ہے کہ کمزوری کو بہانہ نہ بنا کر روزے خور نہ بنے اور خدائی احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر کے غضب الہی نہ خریدیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔